بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، بات کریں گے موسم کی اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت اور کھیتی باڑی کی۔ سب سے پہلے موسم تو آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے زیادہ رہے گا، تاہم رات کے وقت اور صبح کے اوقات میں فضا میں خنکی اور ٹھنڈک کا احساس قدر معمول سے زیادہ ہوگا۔ انتہائی شمالی علاقوں جن میں شمال خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال وسطی پنجاب کے علاقوں میں کہیں کہیں ہلکے بادل دیکھنے کو ملیں گے، اور تاہم ان بادلوں سے کوئی بارش کا امکان جو ہے وہ نہیں ہے۔ تاہم انتہائی شمالی بلند پہاڑی علاقوں پر کہیں کہیں بارش، ہلکی ژالہ باری اور برف باری کا جو امکان ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد، راولپنڈی، پوٹھوہار ریجن، شمالی پنجاب کے علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم بارش کا ان علاقوں میں بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طرح وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی محسوس ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھی صورتحال ان دنوں کی کہ 8، 9، 10 نومبر تک یہ سلسلہ اسی طرح رہنے کا امکان ہے۔ تاہم اگر ہم بات کریں 10 نومبر کے بعد کی، تو بعض مغربی سلسلوں کی وجہ سے شمالی علاقوں میں بارش کے امکان جو ہے وہ موجود ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے وسطی اور شمالی علاقوں میں، اور کشمیر سمیت گلگت بلتستان میں خاطر خواہ بارش کا امکان بھی ہے، جبکہ پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ خطہ پوٹھوہار اور شمال مغربی پنجاب کی بات کریں تو اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، نارووال، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد کے علاقوں میں ان دنوں میں 5 سے 10 ملی میٹر تک بارش کا امکان موجود ہے۔ ناظرین، یہ ہم بات کر رہے ہیں 11 سے آنورڈ 13 نومبر کی، کہ اس عرصے میں ان علاقوں میں جو بارش کا امکان جو ہے وہ قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بارانی علاقوں کی، رائس زون کی اور وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، تو ان علاقوں میں جو بارش کا امکان ہے وہ نہیں ہے، تاہم ہواؤں کی وجہ سے ان علاقوں میں جو موسم ہے وہ خاصا تیزی سے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ دن کے وقت آپ کو ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی اور بعض اوقات یعنی کہ شام کے اوقات میں آپ کو سردی کا احساس بھی ہوگا۔ تو اگر ہم اسی طرح اگر بات کریں جو علاقے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، بنو، کوہاٹ، لکھی مروت، ان علاقوں میں اس کے ساتھ ساتھ میاں والی، سرگودا اور چکوال کے علاقوں میں جو بادل ہیں وہ ان کے بننے کا امکان موجود ہے اور کہیں کہیں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں جو سندھ کے علاقے ہیں، بلوچستان کے علاقے ہیں، جنوبی پنجاب ہے، ان علاقوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ علاقے خشک رہیں گے۔ ناظرین، موسمیات کے ماہرین کے مطابق ایک مغربی سلسلہ جو ہے وہ ایران اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک مغربی سلسلہ تاجکستان اور ترکمانستان کے علاقوں میں ہے، جبکہ ایک اور سلسلہ ترکیہ، شام اور عراق کے علاقوں میں موجود ہے۔ ان سلسلوں کی وجہ سے پاکستان کے میدانی علاقوں میں ایک سرکولیشن جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے، جس کی پیش نظر پاکستان میں خاص کر جو ہمارے وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، جنوبی پنجاب ہے اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں، ان میں سموگ کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے توقع ظاہر کی گئی ہے نومبر تک ہواؤں کا جو یہ سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور سموگ کی شدت ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے گی اور سموگ کی صورتحال میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، جنوب اور جنوب مغرب کی ہوائیں چلنے کی وجہ سے رحیم یار خان، بہاولپور، لیاقت پور، لودھراں، ان علاقوں میں جو سموگ کی صورتحال ہے وہ قدرے کم رہے گی۔ تاہم جو ہمارے وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، شمالی وسطی علاقے ہیں، رائس زون کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو سموگ کی شدت ہے اس میں خاصی شدت رہے گی اور اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کو مسائل کا سامنا رہے گا، خاص طور پر ٹریفک کے معاملات، ان میں دشواری پیش آئے گی۔ اسی طرح جو کاشتکار ہیں ان کو بھی اپنے امور نمٹانے میں، خاص کر وہ لوگ جو بعض سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور شہری جو ہیں وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے پریشانی ضرور پیدا ہوگی اور کچھ لوگوں کو اس سموگ کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کی، گلے اور سانس کی جو ہے بیماری یا عارضہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تو صورتحال تھی موسم کی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں زراعت کی اور کھیتی باڑی کی۔ اس حوالے سے
ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ حکومت کی کچھ ناقص زرعی پالیسی کی وجہ سے ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ پینک کا شکار ہیں۔ ان میں قدرے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خوف کی ایک کیفیت موجود ہے کہ اگر وہ اپنے رقبے پر جس طرح معمول کے مطابق وہ گندم کاشت کرتے ہیں، اگر اتنی ہی گندم کاشت کر لیتے ہیں تو جس طرح حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پالیسی سامنے نہیں آ رہی اور گزشتہ سال بھی جو گندم کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم رہا، تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اس طرح ان کو خاصا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ گندم کی کاشت کی طرف جانے سے قدرے گریزاں ہیں۔ اور اس حوالے سے بعض کاشتکاروں کی طرف سے بھی، اور خاص کر جو کسان کے نمائندے ہیں، کسانوں کے نمائندے ہیں یا کسان تنظیموں کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کاشتکار گندم کاشت تو ضرور کریں گے، لیکن اتنی ہی کاشت کریں گے جو کہ ان کی اپنی ضروریات یا جو ان کے کھیتوں پر کام کرنے والے کھیت مزدور ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کاشت کریں گے، جبکہ باقی ماندہ رقبے پر وہ دیگر فصلیں کاشت کریں گے۔ ناظرین، ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے بعض زرعی ماہرین کی مشاورت سے کہ اس وقت جو کاشتکاروں کا جو رجحان ہے وہ جہاں گندم بھی کاشت کر رہے ہیں وہاں وہ چنے اور آلو، پیاز ان کی کاشت کی طرف بھی خاصے جو ان کی توجہ ہو چکی ہے، تیلدار اجناس کی طرف بھی ان کی توجہ ہو چکی ہے، تو وہ ان فصلوں کی جانب جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں گندم ایک اہمیت کی حامل فصل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو تیلدار اجناس ہیں ان کی بھی کسی طرح جو افادیت ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آلو ہے یا پیاز کی فصل ہے، یہ بھی اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت اہم فصلیں ہیں، کیونکہ سارا سال، یہ سال جو گزر رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ اس پورے سال میں جو آلو کی جو قیمت ہے وہ 100 روپے کلو سے بلکہ 110، 120، 140 تک بھی پہنچی ہے۔ اسی طرح جو پیاز ہے وہ 180، 200 روپے کلو تک پہنچا ہے۔ لہذا یہ وہ سبزیاں ہیں یا فصلیں ہیں جن کی مارکیٹ میں خاصی قیمت رہی اور یہ کاشتکاروں کے لیے خاصا منافع بخش فصلیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو گندم کے کاشتکار تھے جس رقبے پر وہ گندم کاشت نہیں کر رہے، اس کو وہ آلو یا پیاز کی فصل کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس پر یہ فصلیں کاشت کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ کاشتکاروں کو جو ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے جسے ہم پینک کہہ سکتے ہیں، اس سے باہر آ کر اور سمجھداری سے زرعی ماہرین کی مشاورت سے فصلوں کا انتخاب کریں اور ان کو کاشت کریں اور رقبہ مختص کرتے ہوئے اس میں خاصی تدبر سے کام لیں اور جو ایک حکمت عملیہ اس طرح اپنائیں کہ جو فصلیں ہیں وہ تمام تر فصلیں ایک اعتدال کی حد میں رہتے ہوئے کاشت کی جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ بعض موسمی حالات کی وجہ سے ان کی یہ فصلیں پٹ جائیں۔ اگر فصل اچھی ہو گئی اور اگر بیشتر کاشتکاروں نے وسیع رقبے پر آلو لگایا ہو یا پیاز لگایا ہو اور وہ اچھی فصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ریٹ تو لامحالہ گر جائے گا۔ لہٰذا تمام کاشتکار اگر زمین کی جو تقسیم ہے اس کو ذمہ داری سے اور سمجھ سے اس کو تقسیم کریں اور فصلوں کی کاشت کریں تو بیش بہا ایسی فصلیں ہیں، 25 سے 27 فصلیں ایسی ہیں جو ربیع میں کاشت ہوتی ہیں، اور اگر ان کو کاشت کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو گندم کی ملکی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز، لہسن، اس کے علاوہ آلو، ان کی جو ضروریات ہیں، اس کے علاوہ جو تیلدار اجناس ہیں جن میں رایا، کنولا، سرسوں، سورج مکھی، مکئی شامل ہے، ان کی کاشت کر کے بھی وہ بھرپور منافع کما سکتے ہیں۔ اور اس وقت یہ تمام فصلیں ان کی ملک کو ضرورت ہے۔ پاکستان ایک کثیر زر مبادلہ خرچ کرتا ہے تیل جار اجناس کے لیے، خوردنی تیل منگوانے کے لیے، تو اگر ہم ملکی سطح پر تیلدار اجناس کاشت کریں اور ملکی سطح پر ان جو خوردنی تیل ہے اس میں ہم خود کفیل ہو جائیں تو ہم ایک کثیر زر مبادلہ جو ہے اس کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیاز بھی ہمیں اکثر اوقات باہر سے منگوانا پڑتا ہے، تو اگر ہم ان فصلوں کو روٹین کے تحت ایک خاص رقبے کو تقسیم کر کے اس پر کاشت کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان فصلوں سے خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیشنل فصلیں ہیں جن میں سونف ہے، کلونجی ہے، تخم بلنگو ہے، یہ بھی ایسے فصلیں ہیں جو خاصی آمدنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو کاشتکاروں کو چاہیے
کہ ان فصلوں کی طرف توجہ دیں اور زرعی ماہرین کی مشاورت سے ان فصلوں کو کاشت کریں۔ ناظرین، آخر میں ہم سموگ کی بات ضرور کریں گے کہ اس وقت جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ پوری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، اور پاکستان ایسا ملک ہے جو ان تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس بات سے ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ بخوبی آگاہ ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اقدام جن کی وجہ سے فضا میں آلودگی پھیل رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہم وہ تمام تر جو اقدام ہیں ان کو بروئے کار لائیں، تاکہ ہم ان تبدیلیوں سے بچ سکیں، اپنی زراعت کو بچا سکیں، اور جو ہمارا مستقبل ہے آنے والی نسلوں کے لیے اس مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر موسم کی رپورٹ کے ساتھ اور فصلوں کی کاشت دیکھ بھال اور ان کی جو ان کا انتخاب ہے فصلوں کا کاشت کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔